تو آئیے شروع کرتے ہیں وسیلہ کی میننگ سے. تو وسیلہ کی میننگ اگر آپ لسان العرب اور دوسری ڈکشنری سے دیکھیں تو یہ جو وسیلہ لفظ ہے توسل سے جو آتا ہے اس کا مطلب ہے قربت، اور قربت کا ذریعہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اردو کے اندر لفظ وسائل بھی ہمیں ملتا ہے جو ذرائع. اب آپ سب کو ایک بات سمجھنی ہے میرے بھائیوں می بہنیں، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ جب وسیلہ لفظ قرآن کا ہے، وسیلہ لفظ قرآن میں ہے تو اس کی معنی بھی قرآن اور حدیث سے ہی ہونی چاہیے. ہم اپنی طرف سے کوئی معنی اگر کہیں کہ یہ معنی ہے وسیلہ کی تو ہمیں اس کی دلیل دینی ہوگی قرآن حدیث سے، کیونکہ دین کی بات ہے. دین کے اندر کوئی نئی چیز آئے تو فہو رد، وہ چیز ریجیکٹ ہو جاتی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وسیلہ میں کس طرح کے وسیلے کو ہم مانتے ہیں، کن طرح کے وسائل کو، وسیلوں کو ہم نہیں مانتے ہیں. ہم آج کی سٹریم میں انشاءاللہ دیکھیں گے. تو وسیلہ کی معنی میں اگر دیکھیں گے تو قربت کا معنی جیسے آپ دیکھیں گے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کے قربت کا ذریعہ اختیار کرو. تو ہم دیکھتے ہیں قربت کے ذرائع میں جو چیز ثابت شدہ ذریعہ اللہ تعالیٰ کی قربت جو ثابت شدہ ہے، ہم اپنے نیکیوں سے اللہ کے قریب آتے ہیں. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ. تو ہماری نیکیوں کے ذریعے ہم اللہ کے قریب آتے ہیں، اور نیکیوں میں بھی جو اعمال فرض ہے وہ اعمال سے ہم اللہ کے سب سے قریب آتے ہیں، اور قریب آتے ہیں نوافل سے، جیسے کہ مشہور صحیح بخاری کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور یہ وسیلہ کی ایک دوسری معنی ہے جو ہم دیکھتے ہیں صلی اللہ للوسیلہ، کہ میرے لیے مانگو اللہ تعالیٰ سے الوسیلہ. فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، کیونکہ وہ جنت کی ایک ایسی جگہ ہے لا ينبغي الا لعبد من عباد اللہ، جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گی. وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ میں وہ ہوں. تو جنت میں ایک اعلیٰ ترین مقام جس کا نام ہے وسیلہ، تو یہ ایک اور معنی ہے لفظ وسیلہ کی جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں. اب قربت کے ذریعوں میں میرے بھائیوں میں بہنیں، صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے صحیح ایمان اور اپنے اعمال صالح کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو جو تمہارے رب سے، جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے نیک کام کرے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے عام لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ نہیں اللہ اور ہمارے درمیان میں کوئی ہے، اللہ کے اور ہمارے درمیان میں کوئی ہے جس کی ہم عبادت کریں گے، یا بعض لوگ عبادت کہتے نہیں ہیں لیکن عبادت کے اعمال کرتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے مانگیں گے وہ ہمارا کام کروا دیں گے. یہ پکارنا، یہ مانگنا، ہم دیکھتے ہیں اسی ہی تو دعا کہتے ہیں. دیکھیے دعا کے اندر معاملہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو ہم دعا کرتے ہیں یہ دعا حق ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم قال ربکم ادعونی، تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا. سورہ مومن سورہ 40 آیت نمبر 60. تو ہم دیکھتے ہیں کہ فطری طور پہ ہم جو انسانوں سے مانگتے ہیں وہ مانگنا جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگا. لیکن کس سے مانگ سکتے ہیں؟ نمبر 1 تو زندہ ہونا چاہیے. جس سے مانگ رہے ہیں وہ زندہ ہونا چاہیے. کسی کے انتقال کے بعد ہم اس سے مانگے تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ دعا میں شامل ہو جائے گا. نمبر 2 حاضر ہونا چاہیے، کہ حاضر ہو کہ بھئی کوئی زندہ تو ہے لیکن حاضر نہیں ہے. اب کوئی امریکہ میں ہے اور اگر ہم کہیں اے فلاں میری مدد کر دو تو وہ حاضر ہونا چاہیے، چاہے وہ سٹریم یارڈ میں اس طرح سے سٹریم میں حاضر کیوں نہ ہو. ہاں. اور نمبر 3 قادر ہونا چاہیے کہ وہ چیز دینے پر قدرت رکھے. اب آپ دیکھیے مثال کے طور پر ہم کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی فلاں کام کر دو، یہ ٹیبل اٹھانے مدد کرو، وہ میرا موبائل وہاں پڑا ہے پلیز لا کے دے دو، تو یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن ہم کسی سے یہ نہیں کہہ سکتے میری زندگی بڑھا دو، میری عمر بڑھا دو، میرے رزق میں برکت کر دو. یہ نہیں کر سکتے ہیں. تو یعنی زندہ حاضر قادر کے دائرے میں مانگنا یہ تو ثابت ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ایسے اپنی فریادیں رکھتے ہیں اوروں کے سامنے اور کہتے ہیں یہ ہمارا کام کروا دیں گے، تو ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے سب کچھ سننے والا، السمیع. کون ہے اور جو سب کچھ سننے والا ہے؟ ہمارے سب سے قریب تو اللہ تعالیٰ ہے. کون ہے جو اللہ سے قریب ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. کون ہے جو اللہ سے زیادہ رحم کر سکتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے جو ہمارے پرابلمز کو سالو کر سکتا ہے. وہ قادر ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے. کوئی اور کسی چیز کا مالک نہیں ہے. سب چیزوں کا مالک صرف اللہ ہے. تو یہ کہنا کہ ہم فلاں کو پکارتے ہیں وہ ہمارا کام کرتے ہیں یا کروا دیتے ہیں، یہ خود ایک عقیدہ بہت رانگ ہے. کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا جب اللہ ہے اور ہمارے سب سے قریب جب اللہ ہے تو ہم کسی اور کو کیسے پکار سکتے ہیں؟ تو یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ غیر ثابت شدہ ہے، غیر جائز ہے. لیکن کیا چیز جائز ہے کہ ہم کسی زندہ شخص سے کہیں کہ اے فلاں میرے لیے دعا کرو. ثابت ہے، صحابہ اکرام خود کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس تعلق سے ذکر بھی کیا ہے قرآن کے اندر. یہ بھی ایک ثابت شدہ چیز ہے. تو
जैसे बाज लोग कहते हैं कि हमारे और अल्लाह के दरमियान में कोई है, तो आप खुद गौर करिए, मक्का के जो मुशरिक थे, उनके 360 बुत थे, वो कहते थे मा नाबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम इन बुतों की इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हमें अल्लाह के करीब कर दें। या कुरान में जैसा आता है हाउलाई शुफ़ाउना इंदल्लाह, कि ये हमारी सिफारिश करते हैं अल्लाह के पास, सिफारिश करते हैं। और ये जो बुत थे, जो मक्का के मुशरिक जिनकी इबादत किया करते थे, ये नूह अलैहिस्सलाम के कौम के जो नेक लोगों की मूर्तियां थी, जो बाद के दौर में जाकर बुत परस्ती शुरू हो गई। शैतान ने लोगों के दिलों में डाला कि ये तुम्हारे बाप दादा के माबूद है, और फिर जाके वो इबादत करने लगे। मूर्तियां जैसे हम देखते हैं स्टैचू लगे होते हैं, बाज मकामात होते हैं जहां पे फला फला बड़े लीडर्स की फोटोज होती है, उनकी मूर्तियां होती है, स्टैचूज होते हैं, और लोग उनकी वर्शिप नहीं करते हैं। लेकिन खुद हम देखते हैं कई बार ऐसे ऐसे चीजें देखने मिलती है आज, कि ऐसी ऐसी जगह जहां स्टैचू लगा हुआ था और फिर कोई जाके वहां पे कोई पूजा करने लगा, इबादत करने लगा। ऐसा अभी भी हमें देखने मिल रहा है। ऐसा ही हुआ था उस जमाने में, बड़े पैमाने पे हुआ था कि वो उस जमाने के नेक लोगों की मूर्तियां जो थी, लोग अपनी इबादत के अमाल उनके लिए करने लगे। अब एक मुख्तसर मैं बात ये बता दूं सदका तुफैल के ताल्लुक से, जो बाज लोग कहते हैं कि सदके तुफैल में, कि नबी के सदके तुफैल में हम मांग रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये चीज का कोई प्रूफ नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ना सहाबा इकराम से, ना कोई सही हदीस है। इसी वजह से ये एक बिदअत है। हाँ, बिदअत है। अब जायज और साबित शुदा फॉर्म क्या है वसीले के, हम तीन चीजें देखेंगे। एक है कि अल्लाह के नामों और सिफात से अल्लाह को पुकारना, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह ही के हैं सारे खूबसूरत नाम, उन नामों से अल्लाह को पुकारो। तो हम अल्लाह को पुकार सकते हैं, अल्लाह तू मेहरबान है, रहम करने वाला है, मुझे माफ कर दे। तो अल्लाह के नामों के जरिए अल्लाह को पुकार सकते हैं। ये एक जायज साबितशुदा वसीला है। अल्लाह ताला ने फरमाया फदऊहु बिहा, उन नामों के जरिए अल्लाह को पुकारो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें बहुत सारी मिसालें इस चीज से मिलती है। दूसरी चीज क्या साबित है कि हम अपनी किसी नेकी के जरिए अल्लाह ताला को पुकार सकते हैं, अपनी किसी नेकी का हवाला देकर कि अल्लाह मैंने फला नेकी सिर्फ तेरे लिए की, सिर्फ तेरी रजा के लिए की, तो हम अपनी किसी नेकी का हवाला देकर अल्लाह ताला को पुकार सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल कुरान के अंदर सूरह आल इमरान की आयत नंबर 16 में है, अल्लदीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फग़फिर लना, कि वो लोग जो कहते हैं कि ऐ हमारे रब, हम यकीनन ईमान ले आए, तो हमें माफ कर दे। अपनी नेकी का हवाला दे रहे हैं कि इन्नना आमन्ना, कि हम ईमान ले आए, फग़फिर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन नार, हमारे गुनाहों को माफ कर दे और हमें जहन्नम की आंख से बचा ले। तो अपनी नेकी का हवाला देकर हम पुकार सकते हैं। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारी मिसालें हैं। आप मशहूर वाकया जानते हैं, सही बुखारी के अंदर हदीस है कि जो 3 लोग गार में फंस गए थे, उन्होंने अपनी नेकियों का हवाला देकर अल्लाह ताला को पुकारा और अल्लाह ताला ने अपने उनके इस मसले को हल किया। तो हम देखते हैं कि ये हदीस आपको मिलेगी सही बुखारी की हदीस नंबर 2272, इसके अंदर ये चीज की मिसाल मौजूद है। और कई सारी इसकी मिसालें हैं कि हम अपनी नेकियों के हवाले से अल्लाह ताला को पुकार सकते हैं। अब बाज लोग जो दूसरे किसी शख्सियत के हवाले से पुकारते हैं, तो आप खुद सोचो, जैसे मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं कि अगर एक बादशाह है, बादशाह के पास कोई कहे कि बादशाह साहब फला आदमी इतना नेक है, फला आदमी इतना अच्छा है, इतने सारे अच्छे काम किए हैं, आप मुझे इतना दे दो। तो बादशाह ये कहेगा कि फला नेक है, फला ने अच्छे काम किए, तो आपको क्यों दें? तुमने कुछ अच्छा काम किया तो अपनी नेकी बताओ। यही तो बात है ना, कॉमन सेंस की बात है। तो हम अपनी नेकी के हवाले से अल्लाह ताला को पुकार सकते हैं, साबित शुदा है। लेकिन किसी और की नेकी का हवाला देकर हम पुकार अपने लिए मांगे, ये कौन सा सेंस बनता है? ये चीज के ना सेंस है, ना दलाइल है, ना इसके ना प्रूफ के एतबार से साबित है, ना अकल के एतबार से साबित है ये चीज।